اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے لوگوں سے کلام مجید کے پردے میں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو، آپ 2 4 5 10 ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں، امتحان لیں اس کا، وہ انگلش فر بولتا ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، سپیلنگ بھی اسے آتے ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو معنی و مطالب سے آگے ہی نہیں ہے، تو آپ پوچھیں کہ بیٹا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہے کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی وہاں۔ تو آپ ایسے سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہو، مفہوم نہ بتایا جاتا ہو، جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہو، ریڈنگ تو کروائی جاتی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی؟ آپ کہیں گے خاک پڑا، لفظ فر بولتا ہے، معنی و مطالب نہیں جانتا۔ لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں، سبحان اللہ پکار رہے ہیں، اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا۔ ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا یقین، جتنا اذعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پہ مشتمل ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے، انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور سنو اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید نے اس صندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور اس نے راہیں کشادہ کر دی اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بڑا حیران ہوا، واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے؟ یہ مہمہ بن گیا میرے لیے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا اضطراب دور نہیں ہوگا۔ کہا سنو میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی، اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو، اور پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال بیت گئے ہیں، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو میری 36 سال کی کمائی تھی، میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔